کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بالضرور کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام، خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہیں، تاکید شدہ نوافل. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. پھر پوچھا گیا وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد. کتنی ہو گئی؟ 6. 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10 اور 2 فجر سے پہلے 12. یہ 12 رکعتیں. اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے، پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آ کے 2 رکعت ادا فرمایا کرتے، وہی 6 رکعتیں ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 8. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 10. اور پھر انہوں نے وتر کا بھی ساتھ ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے، 12 رکعتیں. لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ یہاں مرفوع حدیث مل گئی. ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 رکعتوں کو بھی 2 کر کے ہی پڑھا کرتے تھے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھے چاہے رات کے 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے. اسی لیے تراویح کی نماز بھی 2 رکعت کر کے ہوتی ہے. تو ظہر کی سنتیں بھی 2 کر کے پڑھنی افضل ہے. البتہ 4 پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی مخالفت نہیں، لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کرنی چاہیے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کی، یعنی وہ کوٹا پورا کیا 12 رکعتوں کا. تو یہ 12 رکعتیں ضرور بالضرور پوری کرنی ہے. اس کا اہتمام کریں. سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں. اور یہاں پہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو اب فرضوں کی جگہ تول لو. تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی. اگر فرض پاڑ کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان 12 رکعتوں کا. اس کے علاوہ بھی جتنی رکعتیں ملتی ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے رکعتیں، اور تہجد، اسی طریقے سے اشراق کی نماز، اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل. لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا.